علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے کہا میری جب میٹنگ میں آرمی چیف سے بات ہوئی، یعنی کہ آرمی چیف نے کامنٹ کیا ہاں ٹھیک ہے عمران خان کو جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے. اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. سٹوری نریٹ کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب، اس میں تھوڑے سے جھول ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا، جیل کا دروازہ کھولا گیا، عمران خان صاحب کے پاؤں جو ہے وہ پکڑے گئے. ماشاءاللہ سی ایم کتنے کو تگڑے ہیں کہ وہ اپنا چیف سیکرٹری نہیں تبدیل کروا سکتے. کچے کے ڈاکو مریم سے کنٹرول نہیں ہو رہے. مولانا فضل الرحمان سے دھوکہ ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی جو خبریں ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. علی امین گنڈاپور صاحب نے جناب ایک پورا انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے اپنی سائیڈ آف سٹوری بتائی ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب سے درخواست کی گئی جلسہ منسوخ کرنے کے ملتوی کرنے کے حوالے سے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی وہ ملتوی ہوا ہے یا ابھی منسوخ ہوا ہے. خیر یہ تو وقت بتائے گا. تو اس پہ بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے. ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی ذرا تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا میں بات کرنا چاہوں گا کالم نگار اوریا مقبول جان صاحب کے حوالے سے، جو آپ جانتے ہیں کہ گرفتار ہیں اور ان کے اوپر مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے. انہیں کل ڈیوٹی مجسٹریٹ حامد الرحمان ناصر کی عدالت میں پیش کیا گیا. ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اینٹی اسٹیٹ، جوڈیشری اور اعلیٰ افسران کے خلاف پوسٹیں موجود ہیں. ان کے گروپ کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں، لہٰذا عدالت مزید 10 روز کا جو ہے وہ ریمانڈ دے. اوریا مقبول جان صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ احتجاج کرو، یہ لوگ ایک تجزیے کو جرم بنا دیتے ہیں. اور بعد میں عدالت نے دلائل سننے کے بعد 4 روز کا ان کا مزید ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا. اس کے علاوہ سینیٹر اعظم سواتی صاحب سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ انہوں نے کل میڈیا سے گفتگو کی. آپ جانتے ہیں کہ اعظم سواتی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے صبح گئے تھے. انہوں نے کہا اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے جس نے بھی سہولت فراہم کی وہ پاکستان کے لیے ایک مثبت عمل تھا. یہ پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے ایک مثبت عمل تھا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ جلسہ منسوخ کرنے سے ہمیں کوئی رعایت ملے گی. ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں. عمران خان جیل کی صحبتیں برداشت کرے گا، ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے. ویسے اعظم سواتی صاحب کو چاہیے تھا پہلے ایک دفعہ خان صاحب سے تو پوچھ لیتے کوئی رعایت چاہیے کہ نہیں چاہیے، لیکن خیر چلیں. علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ بھی کل اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ سب کو ایک فکر ہے کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں. ظاہری بات ہے اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر ایک گروپ ہے جو اس بات پہ بار بار اس شک کا اظہار کر رہا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ پارٹی کے افیئرس کے اندر جو ہیں وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں یا ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب کو ایک فکر ہے کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں. کوئی ہم سے پوچھ کیوں نہیں لیتا کہ ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ہم پاگل ہیں جو سیاست میں آئے، یہاں سیاست تو ہو ہی نہیں رہی. ہم بتا کر تھک گئے ہیں کہ آپ نہ ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے. اسکرپٹ تو تبدیل کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ بشرا یا علیمہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہی ہیں، آپ 3-4 خواتین سے ڈر رہے ہیں. ہمیں میڈیا سیل بھی دیکھنا ہے، کیسز بھی دیکھنے ہیں اور عمران خان کی حفاظت بھی کرنا ہے. ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، نون لیگ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ تعینات عملہ تیسری بار تبدیل کر دیا گیا. عمران خان نے بتایا کہ تعینات لوگوں کو بھی دور بیٹھنے کی ہدایت ہے تاکہ وہ ان سے بات نہ کر لیں. 8 ستمبر کو عمران خان کے حکم پر میں بھی جلسے میں شرکت کروں گی. عمران خان نے کہا ہے کہ چاہے یہ 400 دھمکیاں دیں یا کہیں کہ راستے میں راکٹ لانچر ہیں، جلسہ ضرور ہوگا. یہ لوگ جب جلسہ ملتوی کرنا ہوتا ہے پاؤں پڑ جاتے ہیں. ہمارے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تیسری بار اڈیالہ جیل کا عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے. آپ جب ٹی وی پر ہمارا تماشا بناتے ہیں تو کیا گھر کی خواتین آپ سے نہیں پوچھتی ان کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ آئندہ کے لیے بھی جو مخصوص پیغام ہوگا عمران خان کی ہدایت پر آ کر دیا کریں گے. عمران خان نے 3-4 لوگوں کو مخصوص پیغام کے لیے مختص کیا ہے. تو یہ علیمہ صاحبہ کی جو ہے وہ گفتگو تھی. اس کے علاوہ جیو نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ پشاور کا دورہ کیا اور پشاور کے دورے کے دوران جو ہے وہاں پہ مختلف ورکرز سے بھی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. خدیجہ شاہ بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس دورے کے اوپر موجود تھیں اور وہاں پہ شاندانہ گلزار جو ہیں وہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں وہ بھی اس موقع پہ وہاں پہ موجود تھی. اور کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے پارٹی قیادت سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے اور جیو نے کہا کہ جی ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان نے دورے سے متعلق وزیر اعلیٰ سمیت کسی کابینہ رکن کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا اور انہوں نے خود ورکرز کے ساتھ مل کر عمران خان کی رہائی کے لیے مہم چلانے کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ کسی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کافی بھڑک اٹھی تھیں کہ جی ہم لوگ احتجاج کیوں نہیں کر رہے عمران خان کی رہائی کے لیے. اور اگر آپ اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان آپ کو سگنل دے گا تو عمران خان تو آپ کو سگنل نہیں دے گا. وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ آپ کچھ کریں. تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے دونوں کے درمیان، علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور کے درمیان، لگ رہا ہے کہ یہ خلیج
بڑھتا جا رہا ہے. بہرحال اس کے اوپر جو ہے علی امین گنڈا پور نے بھی لب کشائی کی ہے اپنے انٹرویو میں, اس کو بھی ابھی تھوڑی دیر میں اس کا ذکر کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور کی بھی جو ہے کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, تقریباً 2.25 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی, لیکن بعد میں علی امین گنڈا پور جو ہے میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے. میڈیا واز ایکسپیکٹنگ کہ اس ملاقات کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی گفتگو ضرور کریں, لیکن کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی گئی. اچھا, یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپس میں علیمہ خان اور ان کے جو اختلافات ہیں, وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کا بھی جو ہے وہ بہت ہی برا حال ہے اس وقت, اور اس سلسلے میں آلریڈی یہاں پہ لاہور میں بھی جو ہے وہ جو پبلک گیدرنگ ہونی تھی اس سے پہلے ہی منسوخ کیا جا چکا ہے. اب میری جو چند سورسز سے میری بات ہوئی اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ جناب پارٹی میں بڑے سویر قسم کے یہاں پہ اختلافات ہیں. حماد اظہر صاحب کا پھڈا جو ہے آلریڈی پی ٹی آئی لاہور کے پریزیڈنٹ کے ساتھ چل رہا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں. اب جب پنجاب کے صدر, اب تو خیر وہ ریزائن کر چکے ہیں, پنجاب کے صدر یا لاہور کے صدر میں آپس میں یہ چل رہا ہو تو لاہور میں آپ کس قسم کا کوئی احتجاج یا آپ کس قسم کی پبلک گیدرنگ کریں گے جب یہ حالات ہوں؟ ظاہری بات ہے آپ نے جلسے کے لیے جو ہے وہ موبلائز کرنا ہوتا ہے, انتظامات کرنے ہوتے ہیں. یہ کوارڈینیشن ہوگی تو پھر آگے کچھ چلے گا نا, جب یہ کوارڈینیشن ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کو جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے, 4 مہینے میں دوسرا انٹرویو ہے. مہر بخاری صاحبہ جو ہے انہوں نے دنیا نیوز جوائن کیا ہے, کامران خان صاحب کی جگہ پہ اب شو شروع کر دیا, اور کل جو ہے رات کو ان کا پہلا شو تھا. میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو ان کو, اینڈ بیسٹ آف لک. شی از این ایکسیلنٹ جرنلسٹ اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ کامران خان صاحب کی جگہ پہ وہ ان سے بہتر پرفارم کریں گے, میں پوری طرح یہ امید کرتا ہوں. تو انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ اس انٹرویو میں کہا کہ کافی دنوں بعد آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع ملا, جلسے سے متعلق ہماری تیاری مکمل تھی, جلسے والے دن اچھا اب یہ آپ ذرا سٹوری نریٹ کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب, اس میں تھوڑے سے جھول ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کیا ہے. انہوں نے کہا جلسے سے متعلق ہماری تیاری مکمل تھی, جلسے والے دن رابطے کیے گئے, مذہبی جماعت کا بھی احتجاج تھا. اچھا, اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ فرما رہے ہیں جلسے والے دن رابطے کیے گئے. جلسے والے دن جو ہے اسی صبح تو جا کے اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, ٹھیک ہے, صبح 7 بجے 7:15 بجے ان کے لیے جیل کا دروازہ کھولا گیا. تاڑے نال کتنے بجے گل ہو رہی سی؟ رات 12 بجے تو بعد. مطلب ٹیکنیکلی اسپیکنگ مجھے یہ ٹائمنگ کی سمجھ نہیں آئی. یہ کہہ رہے ہیں جلسے والے دن ہی مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا. یہ لاجیکل بات نہیں لگتی. خیر, انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ عمران خان کو حالات کے بارے میں بتائیں. ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا نچلے لیول پر رابطہ نہیں ہوا, میرا لیول دیکھ کر ہی رابطہ کیا گیا. اچھا, اب یہ جو جملہ ہے نا کہ نچلے لیول پر رابطہ نہیں ہوا, میرا لیول دیکھ کر ہی رابطہ کیا گیا, میں آپ کو بتاؤں یہ پولیٹیشینس کے اندر نا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جب ان سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی رابطہ کرتا ہے نا تو کوئی کسی میجر نے کیا ہے, کسی کرنل نے کیا ہے, بریگیڈیئر نے کیا ہے, میجر جنرل نے کیا ہے, لیفٹیننٹ جنرل نے کیا ہے, کس نے رابطہ کیا ہے, ان کے لیے بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ ان کو اگر بلاوا آیا ہے یا انہوں نے ملنا ہے تو کس سے ملنا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب از ٹرائنگ ٹو ایکچولی اسٹیبلش دس کہ میرے لیول کے مطابق جو ہے مجھ سے رابطہ کیا. یہ جو لیول ہے نا, یہ لیول ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کیا لیول ہے, میں تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے جلسے کی منسوخی سے متعلق انکار کر دیا تھا. مجھے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو کال ملا دیتے ہیں. میں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی خود کہیں گے تو جلسہ منسوخ ہوگا. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی پہلا جلسہ یا احتجاج نہیں تھا. ساری قوم نے دیکھا کہ میری کیپیسٹی کیا ہے, یہ میں دکھاتا ہوں ابھی کیپیسٹی آپ کی کیا ہے. انہوں نے کہا عمران خان سے ملنے کے لیے جانے کو میں تیار نہیں تھا, میں اپنے صوبے کو کیسے چھوڑتا, میں نے اپنے صوبے کے لوگوں کو لیڈ کرنا تھا, میں اگر وہاں سے چلا جاتا تو پیچھے لیڈ کرنے والا بندہ نہ ہوتا, مطلب بندہ ہی کوئی نہیں تھا. کے پی میں کو بندہ ہی کوئی نہیں ہے گنڈا پور صاحب کے علاوہ جو کوئی لیڈ کرتا. انہوں نے کہا میں وہاں پر کیوں جاتا, میں نے کہا عمران خان کو میرے پاس لے آؤ. بھائی بہت اچھے. اعظم سواتی صاحب کا نام میں نے ضرور دیا, لیکن مجھے یقین تھا کہ سواتی صاحب جو بات کریں گے, کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا, وہ ملک کی بات کرے گا. خان صاحب کے پاؤں پکڑنے کے لیے جیل بھی کھول دی گئی, جیل میں پہنچا بھی دیا گیا. خان صاحب نے صرف انتشار کی وجہ سے فیصلہ کر لیا. بانی پی ٹی آئی نے اس دن ثابت کیا کہ وہ ایک بڑا لیڈر ہے. بانی پی ٹی آئی نے کلیئر کر دیا کہ اب دوبارہ جلسہ منسوخ نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی سے کہا کہ جلسے سے متعلق آپ کوئی بات نہیں کریں گے, میں ان کو تاریخی دھمال دکھاؤں گا. یہ لوگ ہمیں جبر اور بدماشی سے نہیں روک سکتے. میں نے کوئی لچک نہیں دکھائی اور نہ آئندہ دکھاؤں گا. جلسے سے متعلق شرائط مجھے مناسب لگیں تو مانوں گا, ورنہ نہیں. علیمہ خان کے بیان پر نہ میں کوئی کامنٹ کروں گا. علیمہ خان کے اور ہمارے بھی جذبات ہیں. علیمہ خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. علیمہ خان نے میرا نام نہیں لیا, میرا نام لیں گی تو پھر میں جواب دوں گا. میں ان کی بات پر کامنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی بیان میرے حساب سے ریلیونٹ ہے. اب آپ یہ چلا دیں گی, وہ تب جائیں گی, لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا ایک ہی لیڈر ہے, عمران خان ہے, تن من دھن سے. آگے بھی ہے لیکن میں پہلے ذرا اس پہ فوکس کر لیں. اچھا, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کا دروازہ کھولا گیا اور ان کے پاؤں جو ہے وہ
پکڑے گئے, عمران خان صاحب کے پاؤں جو ہے وہ پکڑے گئے. اور اچھا پاؤں کس نے پکڑے؟ پاؤں تو گئے تھے وہ کیا نام ہے سواتی صاحب, اعظم سواتی صاحب گئے تھے. ٹھیک ہے, اعظم سواتی صاحب نے جا کے پاؤں پکڑے ہیں. آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کل یہ بھی عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو اعظم سواتی جب گئے تھے وہاں پہ, آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے ان کا نام دیا تھا, تو اعظم سواتی جب وہاں پہ گئے تھے تو اعظم سواتی آن ہز اون کہہ رہے تھے عمران خان صاحب آپ جلسہ کینسل کر دیں. اور خان صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے اعظم میں تمہاری بات مانتا ہوں, جلسہ کینسل ہوا. اعظم سواتی نے یہ نہیں کہا ہوگا نا, یہ نہیں بتایا ہوگا کہ جی علی امین گنڈا پور سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ہے. اور اب آپ نے اگر میرا پچھلا ویلاگ اگر آپ نے دیکھا ہو نا, تو میں نے اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جناب ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی عمران خان سے شاید رابطہ نہ کیا ہوگا, وایا علی امین گنڈا پور ہی آئے ہوں گے, کیونکہ علی امین گنڈا پور ہی سب سے بڑے فیسیلیٹیٹر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, وہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا. ایک برج کا کردار, یہ آلریڈی رپورٹڈ فیکٹ ہے, میں کوئی اور بات نہیں کر رہا, یہ رپورٹ ہو چکا ہوا ہے کہ وہی یہ کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہی کیا ہوگا. آپ سے کہا ہوگا, آپ نے اعظم سواتی کو صبح 7 بجے بھیج دیا, منع کر دیتے نا آپ منع کر دیتے اسٹیبلشمنٹ کو. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں میں اپنی شرائط پہ کروں گا, میں یوں کروں گا, میں وہ کروں گا, آپ منع کر دیتے. آپ کہے جی سوری نتھنگ ڈوئنگ, اعظم سواتی نہیں جائے گا. کیوں بھیج دیا آپ نے؟ تو اور اس کے بعد خان صاحب کو نہیں پتا تھا یہ ریکویسٹ کہاں سے آ رہی ہے. یہ ریکویسٹ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی تھی, یا پی ٹی آئی نے درخواست کی تھی خان صاحب سے کہ آپ جلسہ منسوخ کر دیں؟ تو یہ بہت سے جھول ہیں. اور وہ دوسری بات یہ جو کہہ رہے تھے میرے لیول کے بندے سے بات ہوئی, میں لیول دکھاتا ہوں ابھی آپ کو. میں اس کے بعد انہوں نے ایک اور اسی انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ جی چیف سیکرٹری کے پی کے حوالے سے جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں, کہ جی چیف سیکرٹری کے پی جو ہے اسے تبدیل کیا جا سکے. آپ صرف اندازہ کیجئے کہ ہمارے ماشاء اللہ سی ایم کتنے کو تگڑے ہیں کہ وہ اپنا چیف سیکرٹری نہیں تبدیل کروا سکتے صوبے کا. تو مہر بخاری صاحبہ نے ایکچولی انٹرویو میں کہا کہ 4 مہینے پہلے میں نے آپ کا جب انٹرویو کیا تھا تو آپ نے اس کے اندر کہا تھا کہ جی چیف سیکرٹری جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, آپ تو ابھی تک چیف سیکرٹری نہیں چینج کرا سکے. تو یہ تو حال ہے آپ کا. تو اب اس کا جواب آگے سے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا میری جب میٹنگ میں آرمی چیف سے بات ہوئی وہاں ڈی جی آئی بھی موجود تھے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اور شہباز شریف بھی تھے. میں نے کہا کہ مجھے اپنے والا چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا, یعنی کہ میری پسند کا بندہ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. تو چیف صاحب نے کہا کہ اس نام پر ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں, محمود خان کے دور میں اس پر کیسز کی کچھ باتیں ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ والا دے دیں, یعنی کہ بلوچستان کو جو چیف سیکرٹری ہے اس کو یہاں پہ ٹرانسفر کر دیں اور اسے چیف سیکرٹری کے پی لگا دیجئے. اسی وقت انہوں نے کامنٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ آرمی چیف نے کامنٹ کیا ہاں ٹھیک ہے, بتا دیں کہ یہ والا دے دیا جائے, لیکن ابھی تک نہیں دیا. لیکن نو پرابلم, مجھے تو صوبہ چلانا ہے, صوبہ پر میری پوری گرپ ہے ماشاءاللہ. اے پیجے گرپ تاڑی, یہ ہے آپ کی گرپ کہ آپ اپنے صوبے کا چیف سیکرٹری نہیں بدلوا سکے. اور یہ آرمی چیف کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی میری آرمی چیف سے بات ہوئی اور آرمی چیف نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. تو 4 مہینے تو کم از کم ہو چکے ہیں کہ جب انہوں نے آرمی چیف سے, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی 4 مہینے میں کب جا کے آرمی چیف سے بات کی, لیکن انہوں نے کہا ابھی تک نہیں ہوا. ایک بات. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو رابطہ کیا نا وہ میرے لیول کے حساب سے کیا گیا. آپ کا کیا لیول ہے کہ آپ اپنا ایک چیف سیکرٹری نہیں بدلوا سکتے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابھی یہ جب آپ جلسہ کرنے لگے تھے نا, یہ جو 22 اگست کا جلسہ کرنے لگے تھے, تو یہ ایک عدد یہ جو لیٹر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ نکلا تھا وہاں سے, اس دفتر سے. اور اس دفتر سے تمام سرکاری عہدیداروں کو یہ کہا گیا تھا کہ خبردار ان لوگوں کی ریلیوں میں شرکت مت کرنا, کسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کی ریلیوں کے اندر شرکت کریں. تو یہ کل پاورز ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی کے پی کے اندر. باقی مطلب آپ نے زبانی جمع خرچ جتنا مرضی کرنا ہے, 1+1+1 111 111 ہو گئے, وہ آپ جو مرضی بناتے رہیں, لیکن یہ ٹوٹل اسٹرینتھ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی کے پی کے اندر. باقی وہ ساری بڑکیں ہیں, میں انج کرتے ہیں اونج کرتا, بکرا کھا جائیں تو میں ڈکار بھی نہ مارا, وہ ان کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کہتے رہیں. اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں جن سے ہم لڑ رہے ہیں انہیں سپر پاور کو شکست دی ہے. اب یہ آ رہے ہیں بیسکلی ٹیررزم کی طرف, دہشت گردی کی طرف, کہ جی وہ لوگ یا جو عسکریت پسند وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ کے پی کے اندر, تو یہ اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ تنظیمیں ہیں, کچے کے ڈاکو مریم سے کنٹرول نہیں ہو رہے, بڑی بڑی باتیں تم ادھر بیٹھ کے کر رہی ہو, یہ کچے کے ڈاکو تو ہماری جیب میں ہیں. اگر ہمارے صوبے میں کچے کے ٹائپ کے ڈاکو ہوتے تو ہم نے ان کا وہ حال کیا ہوتا کہ وہ ادھر مالیوں کی طرح کام کر رہے ہوتے, ادھر پودوں کو پانی دے رہے ہوتے. ہم جن سے لڑ رہے ہیں انہوں نے سپر پاور کو شکست دی ہے, لیکن ہم دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور ہم پورے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. اور ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایک وہ بیٹھا ہوا ہے پرچی والا گورنر کہ صوبہ کنٹرول نہیں ہو رہا.
فیصل کریم کنڈی کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تیرے سے کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے, 40 سال سے تمہاری حکومت ہے, تنقید کرنا آسان ہے, کام کرنا بڑا مشکل ہے, اصل بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے دھوکہ ہوا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے نا وہ بیسکلی علی امین گنڈا پور صاحب کے مطابق مارچ 2024 میں آئے ہیں. یہ جیسی الیکشن ہوئے نا اور نون لیگ کی گورنمنٹ آئی اور مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ بنی تو کچے کے ڈاکو آ گئے. میری جان, کچے کے ڈاکو جو ہے نا کئی سالوں سے ان جگہوں کے اوپر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ساؤتھ کا علاقہ بنتا ہے نا پنجاب کا, یہ آپ کے سابقہ وزیر اعلیٰ کے علاقے کا آس پاس ہی ہے. وہ جو بزار صاحب آپ نے وہ جو چند ورگا سانو سی ایم دیتا سی نا پنجاب دا, یہ ان کے ساؤتھ کے ایریا کے پاس ہی جا کے آتا ہے. ان سے پوچھیں انہوں نے کتنے کچے کے ڈاکو کلیئر کر لیے تھے. یہ نہیں ہے کہ مریم نواز پہ تنقید نہیں, بالکل ہونی چاہیے, ظاہری بات ہے, شی از دا سی ایم, اور لا اینڈ آرڈر کی جو ذمہ داری ہے وہ بالکل ان کے اوپر بنتی ہے. ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ پولیس کے اتنے جوان جو وہاں پہ شہید ہوئے اس کا کون پرسان حال ہے, ان خاندانوں کا کون پرسان حال ہے. کوئی سوال نہیں ہے اس کے اوپر. بلکہ میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا, میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکا. جو بلوچستان میں کل واقعہ پیش آیا, ٹھیک ہے, جہاں پہ پنجابیوں کو جو ہے وہ پک اینڈ چوز کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو گولیاں ماری گئی ہیں. بولان کے اندر جو واقعہ پیش آیا, دس از ہائٹ آف ٹیررزم. اور میں اس میں بڑا کلیئر کٹ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو چند نیشنلسٹ اپولوجسٹ ہیں نا, جو ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیر از ایبسولوٹلی نو جسٹیفیکیشن ان دیٹ. وہ سارے وہ جو افراد تھے, تقریباً 33 افراد ابھی تک جب تک یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں 33 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, انہیں شہید کیا گیا ہے اس سارے معاملے کے اندر, جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لوکل پالیٹکس کے ساتھ, جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بلوچستان کے افیئرس کے ساتھ یا پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ بیچارے اس فضول قسم کی جنگ کا بلا وجہ جو ہے نا وہ کیجولٹی بنے ہیں. میں صرف ایک منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ ان کے خاندان والوں کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی, اور کلیکٹیولی اس کی ذمہ داری تمام سینئر عہدیداروں کے اوپر بنتی ہے, جس میں سی ایمز بھی شامل ہیں, جس میں پی ایم بھی شامل ہیں, جس میں وزارت داخلہ بھی شامل ہے, جس میں محسن نقوی بھی شامل ہیں. آل آف دم. کیا جواب دیں گے ان 33 فیملیز کو جا کے, آپ کیا بولیں گے ان کو, یہ کیا ہوا ہے؟ دس نیڈس ٹو اسٹاپ اینڈ آئی ڈونٹ کیئر آپ یہ کس طرح کرتے ہیں. مجھے نہیں پرواہ اس بات کی کہ آپ بیٹھ کے اس کے لیے نیگوشیٹ کرتے ہیں یا جا کے قانون کا رستہ اپناتے ہیں, واٹ ایور از دا وے, لیکن انف از انف. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلوچستان کے اندر جہاں پہ پنجابیوں کو جو ہے صرف اس بنیاد کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک صوبے سے ہے. اینڈ میں برائے مہربانی میں کوئی صوبائیت کے حوالے سے کوئی کارڈ شارٹ نہیں یہاں پہ پلے کرنا چاہتا. میں ایک بڑی عجیب سی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میری والدہ کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے, میرا والد کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے. تو میرے اندر تو جو بلڈ ہے وہ دونوں صوبوں کا ہے. لیکن میں یہ قطعی طور پہ برداشت نہیں کر سکتا کہ صرف ایک مطلب ایک غریب آدمی جو بیسکلی دہاڑی دار ہے, وہ روزی روٹی کمانے کے لیے ایک دوسرے صوبے میں گیا ہوا ہے, صرف اس کو اس بنیاد کے اوپر اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے مار دیا جائے کہ تیرا تعلق جو ہے وہ فلاں صوبے سے ہے. اس کے علاوہ جناب کمنگ بیک ٹو عمران خان اینڈ اڈیالہ جیل, وہاں سے جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ جی راولپنڈی کے اڈیالہ جیل کے 7 وارڈن سمیت مختلف جیلوں کے 10 وارڈنز جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں. ڈی آئی جی جیل خانہ جات نے تبادلوں کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا. نوٹیفکیشن کے مطابق ابرار قیصر محمد, اب پوری لسٹ ہے, اڈیالہ جیل سے مجموعی طور پر خواتین سمیت 3 افسران اور 10 جیل وارڈنز بھی ان کے بھی جو ہیں وہ تبادلے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف نے, جناب ہم نیوز نے یہ رپورٹ کیا, تحریک انصاف نے 3 ہفتے قبل تشکیل دی گئی گڈ گورننس کمیٹی جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق کمیٹی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر ختم کی جا رہی ہے, اور کمیٹی کی کارروائی سے پارٹی میں اختلافات بڑھنے کا خدشہ تھا. کمیٹی کو کئی وزراء اور ارکان اسمبلی سے متعلق شکایات موصول ہوئی تھی. اس کمیٹی کی سفارش پر صوبائی وزیر شکیل خان کو صوبائی کابینہ سے نکالا گیا تھا. تو 3 رکنی کمیٹی میں قاضی انور ایڈوکیٹ, شاہ فرمان اور مشیر مصدق عباسی جو ہیں وہ شامل تھے. قاضی انور صاحب نے جو ہے وہ بڑی شاکنگ سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ بھی کل عمران خان صاحب سے ملے تھے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات ہوئی, اسلام آباد جلسے کو عمران خان نے منسوخ کیا, مگر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جلسہ کسی کے کہنے پر ملتوی کیا گیا ہے. جلسہ منسوخی کا عمران خان سے سوال کیا تو جیل انتظامیہ نے سیاسی سوال کرنے سے روک دیا. عمران خان کو جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے. اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ مینٹل ٹارچر کی بات کریں یا فزیکل ٹارچر کی بات کریں. اگر تو میں اس کو فزیکل ٹارچر کے اس میں لوں
تو ابھی عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان جن کا شوکت خانم ہاسپٹل سے تعلق ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ پورا میڈیکل چیک اپ کیا اور انہوں نے بڑا ہیلدی ان کو ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا ان کے ہارٹ ریٹ, بلڈ پریشر, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت اچھی ہیں, بڑی نارمل ہیں, بلکہ اٹ واز اے ویری گڈ رپورٹ. مجھے اچھا لگا وہ رپورٹ سن کے, اللہ انہیں صحت دے. تو اگر کسی شخص کو ٹارچر کیا جائے, فزیکل ٹارچر کی میں بات کر رہا ہوں, تو پھر اس کی فزیکل کنڈیشن یہ نہیں ہوتی. مطلب اٹ از اے کامن تھنگ نا, مطلب اگر آپ نے کسی پہ ٹارچر کیا ہو تو پھر اس کا بھائی بلڈ پریشر اور اس کا ہارٹ ریٹ نارمل تو نہیں رہتا نا, پھر اس میں اسپائک آ جاتا ہے آٹومیٹکلی. تو مجھے لگتا نہیں ہے ایسی کوئی بات ہے. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ خان صاحب کے اوپر جو کوئی ٹارچر کیا جاتا تو میرے خیال میں وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے, جرنلسٹ وغیرہ سے ملتے ہیں, وہ ایسی بات کر دیتے اور نظر آ جاتا. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوتی نظر آ جاتا. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ قاضی انور صاحب نے جو ہے وہ کس طرح یہ بات کیا. مینٹل ٹارچر کی بات کر رہے ہیں تو دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, لیکن یہ انہوں نے جو ہے وہ یہ گفتگو کی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.